کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو دکھائی، لیکن ابھی بھی آپ کو کچھ شارٹس دکھانا چاہوں گا. ایک DGISPR کا بیان تھا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں مسلسل رد عمل دیکھنے میں ملتا ہے. پہلے وہ آپ کو شارٹ سنواتا ہوں پھر آگے دکھاتے ہیں. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئیں. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جنرل شریف ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد آرمی چیف ان کا بھی بیان آیا اور انہوں نے زیادہ سخت لفظوں کے ساتھ براہ راست کہا کہ نہیں، کوئی ایسے سیاسی ٹولے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور یہ رول آؤٹ کر دیا بات چیت والا آپشن. لیکن دو سیاسی بیانات جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک عمر ایوب کا، پہلے وہ دکھا دیں. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں. جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں، جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. دوسرا بیان آیا بیرسٹر گوہر سے، دکھائے گا. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگ. ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں پہلے اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اوپر غلامی مسلط کی ہے، معافیاں وہ مانگے، ہم کیوں معافیاں مانگیں؟ زرتاج، یہ بیان بازی کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر کوئی بیک چینل آپریٹ ہونا چاہیے. ان کو بھی انگیج کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، لیکن پولیٹیکل میدان کے اندر بھی دونوں سمتوں میں آگے بڑھیں، راستہ نکالیں. سیاستدان کا کام راستہ نکالنا ہے، اور آپ تو خود اس کو باقاعدہ میرے خیال میں پورے پروگرام میں آپ نے جسٹیفائی کیا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں اس لیے اس ڈائلاگ کو جسٹیفائی کرتی ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری پارٹی ووٹ کے ذریعے آتی ہے. اگر 2018 میں کوئی ہمارے اوپر الزام لگا تھا تو 35-33 سیٹیں ہماری کم کی گئی تھی رزلٹ روکے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹرائیبیونل میں تو ہم گئے ہیں. تو جو پارٹی ٹرائیبیونل میں جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی اپنے رزلٹ کے لیے، چاہے 300 ووٹوں سے آپ ہارے ہو چاہے 3300 ووٹوں سے ہارے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی کی گئی. تو 2018 میں تو ہماری میجارٹی کو مائنورٹی میں یا کمزور حکومت کے لیے ہمارے لیے سسٹم کو سلو ڈاؤن کیا گیا تھا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی 1,70,00,000 ووٹ ہمیں پڑا تھا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 31% بڑھا ہے یا 61% جو ہے ہمیں پڑا ہے ووٹ، لیکن ووٹ تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی بھی 2024 میں پڑا ہے، عمران خان کو پڑا ہے. میں جو پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتی ہوں، میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ دیکھیے، میرے لیڈر کی جو جدوجہد ہے وہ ان لوگوں سے ڈیفرنس ہے. نہ میرے لیڈر کے اوپر کوئی فراڈ کا کیس ہے، نہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، نہ TT کا کیس ہے، نہ کسی کی زمین یا جائیداد کا یا رسا گیری کا کوئی کیس ہے. اگر ان کے اوپر کیسز ہے تو وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، ورنہ کسی پارٹی کا نشان. میرا آرگیومنٹ ہے ملک صاحب، میرا قادر میں 350 کنال زمین ہے جو عمران کو نہیں لینی چاہیے تھی، بہرحال وہ ایک ٹرسٹ کے اوپر انہوں نے زمین لی ہوئی ہے. میرا آرگیومنٹ ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیڈر کی جدوجہد 28 سال کی صرف آئین، قانون اور پاکستان کی حکمرانی کے لیے، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے، سب اس کے آج تک اس نے اپنے خاندان کا اپنے پولیٹیکل پارٹی میں کسی کو عہدہ نہیں دیا، نہ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو عہدہ دیا. ہم سب نوجوان ان کی پارٹی کا اور قوم کا سرمایہ، اور اگر آج بھی وہ کمپرومائز نہیں کرے 35 یا 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، آج بھی خان صاحب کمپرومائز کر کے ملک سے جا سکتے ہیں پلیٹرز گرا کے، پر وہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی ملک میں رہ کے مقابلہ کروں گا. لیکن ایک آپ سے سوال ہے، میں عمران خان سے 25-30 سالوں میں پتہ نہیں سینکڑوں اس کے انٹرویو عمران کے کیے ہوں گے، لیکن اے پرسن لائک عمران خان، ایک تو ہوتا ہے ٹریڈیشنل پولیٹیشین جو کرکٹ کا ورلڈ کپ پاکستان کو جیتا ہوا کھلاڑی تھا، وہ اگر ریاض ملک کو 190 ملین پاؤنڈ دے دیتا ہے جو پاکستان کے پیسے تھے، اور اس سے بدلے میں 350 کنال زمین لے لیتا ہے، تو آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. خان صاحب کے اوپر ایسا کوئی کیس نہیں ہے، نہ خان صاحب نے کیا، خان صاحب نے تو کیا ہے، القادر یونیورسٹی والے بالکل بھی نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. خان صاحب نے ذاتی کوئی 1 روپے کی بھی وہ بنی نہیں. لیکن میں آپ کو اس کی بات کرتی ہوں، یہ جو کہ میں ڈائلاگ کی کیوں بات کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا لیڈر ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے.
میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس ملک کو بحران سے کوئی نکال کر لے کر آ سکتا ہے، ملک کی بہتر اکانومی کو کر سکتا ہے، عوام کو جوڑ سکتا ہے، اگر فیڈریشن کی علامت ہے وہ تو عمران خان ہے، تو میں ایز اے سیاسی کارکن کوئی ایسا راستہ ٹیبل نہیں جانے دینا چاہتی ہوں جس پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس کو ایکسیپٹ کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کو مائنس نہیں کرنا چاہیے.